الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو کائنات کا پالنہار ہے، جس کے اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے، اس سے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ساری چیزوں کو سنبھالنے والے، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اصلح لی شأنی کلہ، تو میرے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے اس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے بیچ بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ لا یظلم الناس شیئا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام ٹھہرایا ہے، تو تم بھی کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا حق دبا لیا جائے، بلکہ حق والے کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اگر کوئی انسان اس کی عبادت کرنے کے بجائے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم میں سے سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، لہذا تمہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی ہدایت کا سوال کرو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ گویا کہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک ہے ہدایت ارشاد، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، تو یہ ہر انسان کا کام ہے کہ وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بیان فرمایا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں، اپنے چچا کے بارے میں فکر مند رہے، ساری زندگی فکر مند رہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فکر کر رہے تھے کہ کم سے کم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے تو میں اپنے چچا کے لیے جو زندگی بھر میرا ساتھ دیتے رہے اللہ کے پاس گواہی دیتا، لیکن اخیر وقت تک کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا، سب سے افضل نبی کی چاہت کے باوجود، تو اس لیے نہیں کیا کہ ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے،
انک لا تہدی من احببت، جسے چاہو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت کا سوال مجھ سے کرو، میں ہی تجھے ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ ایک ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن محنت تو سارے لوگ کرتے ہیں پر سارے لوگوں کو روزی نہیں ملتی، تو روزی دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، لہذا محنت کرنے کے ساتھ ساتھ سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے روزی کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، کہ تم میں سے اے میرے بندو سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس کا سوال کرو، میں تجھے لباس پہناؤں گا۔ گویا کہ ہر چیز کا اختیار اسی رب کے پاس ہے، بندہ صرف سبب اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، اور میں ان گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہوں، لہذا تمہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی گناہوں کی معافی کا سوال کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہمارے رب کا کرم دیکھیں کہ وہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ ہر دن ایسا ہوتا ہے، ہر دن ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ جب جھک جاتا ہے، صحیح توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہگار کو جو پہاڑوں جیسے گناہ کیا تھا سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بخشتا ہی نہیں ہے بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے اگر اس کی سچی توبہ ہوتی ہے تو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ رب کا کرم ہے۔ اسی لیے ایک بندے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے آگے یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانے کی جگہ پر نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کی جگہ پر پہنچ سکتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کا حکم دیا ہے، لیکن اس عبادت کا، ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ان عبادتوں کا فائدہ خود ہمیں ملتا ہے۔ نماز کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، روزے کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، ذکر کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، ہر نیکی کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم سے پہلے کے سارے انسان اور اخیر کے سارے انسان، تم میں سے پہلے کے سارے جنات اور اخیر تک پیدا ہونے والے سارے جنات سب کے سب کسی نیک انسان کے دل کے جیسے ہو جائیں، لوگوں میں سب سے نیک انسان اس کے دل کے جیسے ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اس کی وجہ سے ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو
تم سے پہلے سے لے کر کے لاسٹ تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، سب کے سب اگر کسی نہایت ہی نیک انسان کے قالب کے جیسے ہو جائیں، یہ سب کے سب نیک ہو جائیں، کوئی بھی نافرمان نہ رہے، اور نیک ایسے ہوں کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان کے جیسے یہ سب کے سب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ گویا کہ ساری کائنات میں بسنے والے انسان اور جنات انسانوں میں سے سب سے افضل انسان کے جیسے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر شروع انسانیت سے لے کر لاسٹ انسانیت تک، شروع کے جنات سے لے کر کے لاسٹ جنات تک، سب کے سب کسی نہایت ہی گندے انسان کے دل کے جیسے ہو جائیں، یعنی کائنات میں پائے جانے والے سب سے گندے انسان کے جیسے سب کے سب ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم گناہ کر کے اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم نیکی کر کے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے بے نیاز ہے۔ اگر شروع سے اخیر تک پیدا ہونے والے تمام انسان و جنات نہایت ہی نیک دل انسان کے جیسے ہو جائیں، تو اللہ کو ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر شروع سے لاسٹ تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور جنات سماج کے سب سے گندے انسان کے جیسے ہو جائیں، تو اس کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے شروع سے لے کر کے لاسٹ تک پیدا ہونے والے سب کے سب تمام انسان اور تمام جنات ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب اپنی اپنی ضرورت مانگیں، اور میں سب کے سب کو ان کی ضرورت عطا کر دوں، ان کی خواہش کے مطابق دے دوں، تو اس کے باوجود بھی میرے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی ہوتی ہے اس وقت جب کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر کے سوئی کو نکالا جاتا ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شروع انسان سے لے کر کے لاسٹ تک پیدا ہونے والے انسان، شروع جنات سے لے کر کے لاسٹ تک پیدا ہونے والے جنات، سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب کو جو جو چاہیے سب کے سب مانگ لیں اور میں سب کے سب کو دے دوں، اس کے باوجود بھی میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی اس وقت ہوتی ہے جب کہ سمندر میں سوئی ڈال کر کے اس سوئی کو نکالو۔ یہ ہے ہمارے رب کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا۔ اے میرے بندو، یہ جو عمل تم کر رہے ہوتے ہو ان کو میں شمار کر کے رکھتا ہوں، ایک ایک عمل کو گن کر کے رکھتا ہوں، اور اس میں سے ایک عمل بھی ضائع نہیں ہونے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا
اسے بھی دیکھ لے گا تو ہمارا رب بھولتا نہیں ہے، اس کے فرشتے بھی اسے نوٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے 4 طریقے اختیار کر رکھے ہیں، ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، نیکیوں کو بھول جاتے ہیں، برائیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے رب کے پاس ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو شمار کر رہا ہے اور پھر اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ تو جو کوئی بھی اچھائی پائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو اس کے علاوہ چیز پاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی دنیا کی کھیتی ہے، ہم نیکیاں کر کے اپنے رب کو فائدہ نہیں پہنچاتے، برائیاں کر کے اپنے رب کا نقصان نہیں کرتے، بلکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کی عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے اور نیکیوں کے کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارا ساتھ دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی عظمت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔